امام ذہبی رحمہ اللہ جناب سعید بن مسیب کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ قابل غور ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بچیاں بڑی ذہین ہیں، جنہیں اپنی بچیوں پہ بڑا فخر ہے، جن کی بچیاں بڑی تعلیم یافتہ ہیں، اور ان کے لیے وہ لمبے چوڑے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کوٹھی والا ڈاکٹر ملے چاہے بے نماز ہو، ہمیں کوئی کوٹھی والا انجینئر مل جائے چاہے اس کا عقیدہ شرک پہ مبنی ہو۔ میرے بھائیوں دھیان سے سنیے گا، سعید بن مسیب ان کی بیٹی بڑی عالمہ، بڑی فاضلہ، محدثہ، مفسرہ، وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ سعید بن مسیب نے وقت کے بادشاہ کو انکار کر دیا۔ وقت کا بادشاہ توحید کے اوپر ہے، کوئی کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اسے رشتہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک دن درس حدیث سے فارغ ہوئے، ایک طالب علم نے سلام دیا، کہا بھئی تم کئی دنوں سے نظر نہیں آئے ہو، کافی دنوں کے بعد نظر آئے ہو۔ کہا استاد جی میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس لیے اتنا عرصہ غائب رہا اور آج حاضر ہوا ہوں۔ کہا کہیں تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ کہا استاد جی مجھے نکاح کون دے گا، فقیر آدمی ہوں، میرے پاس ٹوٹل مال 2 درہم ہوں گے یا 3 درہم ہوں گے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ کہا تجھے سعید بن مسیب رشتہ دے گا۔ اور مجھے اور آپ کو کون چاہیے؟ داماد۔ داماد کیسا ہونا چاہیے؟ جس بیٹی کے لیے وقت کے بادشاہ کے اس بیٹے کا رشتہ ریجیکٹ کیا تھا جس نے بعد میں بادشاہ بننا تھا، اس بیٹی کا نکاح کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اس طالب علم کو جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹوٹل مال 2 یا 3 درہم ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی واقعی آپ مجھے دیں گے؟ کہا بالکل دوں گا۔ ادھر ہی بٹھا لیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ میلسی کا اچھا سا شادی ہال بک کرواؤ، وہاڑی کا اچھا سا شادی ہال بک کرواؤ، نہیں، ادھر ہی بٹھا لیا اور ادھر ہی خطبہ پڑھا، درود شریف پڑھا اور اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا۔ کہتے ہیں میں اب مسجد سے باہر نکلا، گھر جا رہا ہوں، پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں اب کس سے قرضہ لوں، کس سے مال لوں، گھر کو تیار کروں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی، پھر گھر میں آ گیا کیونکہ روزہ رکھا ہوا تھا، میرے پاس تھوڑی سی روٹی پڑی تھی اور کچھ تیل پڑا ہوا تھا، سالل مدود، اس تیل کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا۔ دروازہ کھڑکا، میں نے پوچھا کون؟ جواب آیا سعید۔ میرے ذہن میں مدینہ کا ہر سعید آیا، اگر نہیں آیا تو سعید بن مسیب نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ پورے مدینہ کو معلوم ہے سعید بن مسیب یا آپ کو مسجد نبوی میں ملیں گے یا اپنے گھر میں ملیں گے، تیسری جگہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ 40 سال سے ان کا معمول ہے۔ کتنے سالوں سے؟ 40 سالوں سے۔ اس لیے میرے ذہن میں سعید بن مسیب نہیں آئے، لیکن دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گیا، سامنے استاد جی کھڑے۔ میرے ذہن میں فوری طور پہ یہ بات آئی کہ لگتا ہے کہ کام نہیں بنا، استاد جی گھر گئے ہیں، اتفاق نہیں ہوا، جواب دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا استاد جی آپ کہاں؟ مجھے بتاتے میں حاضر ہو جاتا۔ کہا تمہارا نکاح ہو چکا اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایک رات بھی بیوی کے بغیر گزارو۔ یہ بات کی، پیچھے ہٹے، بیٹی کو آگے کیا، دروازہ بند کیا اور استاد جی چلے گئے۔ لڑکی شرم و حیا کی وجہ سے زمین پہ گر گئی۔ میں باغ کے پڑوسیوں کی طرف گیا، پڑوسیوں کی عورتیں پہنچ گئیں، میری والدہ تک خبر پہنچی، وہ بھی آ گئیں۔ کہا بیٹا 3 دن تک تمہیں اس لڑکی کے قریب نہ آنے کی اجازت نہیں، لڑکی کو میرے حوالے کرو۔ وہ لڑکی کو لے گئیں، 3 دن تک اسے تیار کرتی رہی، 3 دنوں کے بعد میرے حوالے کیا۔
جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو میرا یہ موقف تھا کہ مدینہ میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر مدینہ میں قرآن کا حافظ، قرآن کی حافظہ کوئی لڑکی نہیں ہوگی، اور اس سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو یاد کرنے والی کوئی لڑکی نہیں ہوگی۔ لیکن سعید بن مسیب نے بادشاہ کے بیٹے کو نہیں دی ہے تو دین کے طالب علم کو دی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی بیٹیاں تیار کریں اور ان بچوں کے حوالے کریں جو آپ کی بچی کو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں۔ دنیا میں اگر آپ کی بچی 10 سال، 15 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال مصائب میں، گرمی میں گزار لے گی، کوئی بات نہیں، روزے قیامت تو جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر یہاں پہ کوٹھیاں مل گئیں، گاڑیاں مل گئیں، عقیدے پہ سمجھوتا کرتے ہوئے، دین پہ سمجھوتا کرتے ہوئے، دین کو نظر انداز کرتے ہوئے، تو بتائیے یہ 30-40 سال تو آپ کی بیٹی یاسی کر لے گی، قبر میں کیا بنے گا؟ تو آپ اپنی بیٹی کو انگلش سکھائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر بتا دوں، سائنس پڑھائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے پہلے حق ہے میرے رب کا۔ آپ کی بچی کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہو، اور بہتر یہ ہے کہ قرآن کی حافظہ ہو، بہتر یہ ہے کہ قرآن کی عالمہ ہو، بہتر یہ ہے کہ قرآن کی مفسرہ ہو، پورے گاؤں میں انقلاب پیدا کر دے، پورے گاؤں کی لڑکیوں کو اپنی شاگردہ بنا لے، پورے گاؤں کی لڑکیوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بچیوں پہ محنت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔